بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب قرآن کی روشنی میں بیان کیا تھا، جو کہ آپ نے لازماً یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا۔ اور آج کی ویڈیو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب احادیث پاک کی روشنی میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کو بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک مرتبہ قیام فرمایا۔ فرماتے ہیں جب قیام فرمایا تو ابتدائے پیدائش سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کے احوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ فرمایا اس کے بعد یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جو دوزخی تھے وہ دوزخ میں چلے گئے۔ فرمایا جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اسے بھلا دیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے یہ کائنات شروع ہوئی تب سے لے کر قیامت تک اور پھر قیامت کے بعد کے احوال، یعنی جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، جتنے بھی احوال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اب سامعین محترم، میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ ہی بتائیں کہ قیامت کا احوال، مرنے کے بعد کا احوال، قبر کے احوال، عالم برزخ کا احوال اور قیامت کے بعد تک کے احوال کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، یہ سب کچھ علم غیب ہے، یہ انسان کے سامنے نہیں ہے۔ اور ان سب کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا تھا۔ پتہ چلا کہ حضور غیب کا علم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو مسلم شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبرنا بما هو قائن الى یوم القیامہ۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے جتنے احوال تھے ان سب کی ہمیں خبر دے دی۔ تو پتہ چلا کہ قیامت کے احوال جو کہ غیب تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ قیامت کا بعد کا جو احوال تھے ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا۔ ایک اور حدیث پاک میں راوی حضرت عبداللہ بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورتی۔ فرمایا میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، جس سے میں تمام زمین و آسمان کی جو جتنی چیزیں تھیں، سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ سب چیزوں کو میں نے جان لیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو دست قدرت میری پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے قلب اطہر پر محسوس کی، اور اس کی وجہ سے کائنات کے ہر ذرے، چاہے کوئی زمین کے اندر تھی، چاہے فضاؤں میں تھی، چاہے آسمانوں میں تھی، چاہے دریاؤں میں تھی، چاہے فضاؤں میں تھی، چاہے سمندروں کے اندر تھی، آقا کریم فرماتے ہیں میں نے سب چیزوں کو جان لیا، یعنی اللہ تعالی نے مجھے سب چیزوں کا علم عطا فرما دیا، اور قیامت کے بعد اور جو کچھ قبر میں ہے یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے، اور سامعین محترم آپ اس حدیث کو بارہا علماء کرام سے سن چکے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرا گزر ایک قبر سے ہوا، اور وہ قبر ایسی تھی کہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، حضور نے فرمایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذاب کو بھی جان لیا جو کہ غیب تھا۔ اب میں کہتا ہوں سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا بہت دور تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہ ایسے آلے ایجادات ہو چکے ہیں کہ زمین کے اوپر رہ کر وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس زمین کے اندر تیل ہے یا نہیں ہے، ایندھن ہے یا نہیں ہے، کوئلہ ہے یا نہیں ہے، زمین کے اندر چھپے جتنے بھی خزانے ہیں
آج کی ٹیکنالوجی ہمیں بتا سکتی ہے کہ اس کے اندر یہ کچھ ہے، مگر قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی عنایت پر، آپ کی نظر کرم پر کہ حضور فرماتے ہیں، فرمایا جب قبر کے نزدیک سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو فرمایا اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، مگر اب بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے پیچھے ہے، آگے تجاوز نہیں کر سکی۔ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکا جو یہ بتا دے کہ اس مرنے والے شخص کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے یا یہ جنت میں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت ہے، فرمایا اس پر عذاب ہو رہا ہے اس قبر پر۔ اور قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر، فرماتے ہیں یہ اس سبب سے عذاب ہو رہا ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک شخص، کیونکہ دو قبروں کے نزدیک حضور گزرے تھے، ایک شخص وہ تھا جو زندگی میں اپنے پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر قربان جائیے، حضور کو ان کے جو زندگی کے احوال تھے وہ بھی حضور کو معلوم تھے کہ زندگی کے اندر جب وہ زندہ تھا تو یہ بھی تو غیب تھا نا، جب وہ زندہ تھا تو آقا کریم وہ بھی جانتے تھے، اور اس کے تمام اعمال جو وہ کرتا تھا اور جس کے طفیل اس پر عذاب ہو رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری زندگی کے حال و احوال سے واقف تھے۔ فرماتی ہیں یہ وہ شخص ہے جو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کثیر علم غیب عطا فرمایا تھا۔ ان احادیث پاک کی روشنی سے واضح ہو جاتا ہے، جو معترضین ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر، ان لوگوں کو یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔